نبی آئے تو مکہ کے لوگوں نے پتھر مارے تھے، نبی آئے تو مکہ کے لوگوں نے گالیاں دی تھی، نبی آئے تو مکہ کے لوگوں نے پانوں میں زہر ملایا تھا، نبی آئے تو مکہ کے لوگوں نے معلوم ہے سوشل بائیکاٹ کیا تھا، نبی آئے تو طائف کے بازاروں میں اتنے پتھر مارے گئے کہ جوتیاں خون سے بھر دی گئی تھی۔ معلوم ہے جس نے کلمہ پڑھا اسے اتنا مارا گیا کہ بلال کے سینے پر پتھر رکھے جاتے اور گلے میں رسی ڈالی جاتی اور بلال کو اتنا کوڑا مارا جاتا کہ بلال کی کالی چمڑی سفید حضرت بلال کی جو ہے چربی نظر آنے لگتی۔ پھر امیہ قریب آ کے بولتا ارے بلال اب تو نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، مگر بلال کا ایمان بولتا او امیہ کان کھول کے سن لے، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا۔ بہادر کا مظاہرہ کر لی تو صاحب کلیاں نگلی عاقل میں ہونی ہے۔ پرسوں اڑیسہ میں تھا 3000 کلومیٹر دور، رات پیلی بھیت میں تھا، آج یہاں ہوں، کل سلطان پور امیٹھی ہوں، سمجھ رہا، پرسوں چمروا، نرسو اب یاد نہیں رہا، ڈائری میں دیکھ کے یاد آ رہا، اتنا یاد ہے سمجھنے آپ؟ ہاں اتنی سب باتیں یاد نہیں رہتی نا، ڈائری میں لکھتے ہیں۔ تو حضرات مولانا غلام مرتضیٰ صاحب کو آپ نے سنا، ماشاءاللہ انہوں نے بہت بہترین تقریر کری۔ میں آیا ہوں تقریباً 3 یا 4 سال کے بعد میری یہاں حاضری ہوئی ہے۔ ہاں مجھے یاد نہیں تھا، مگر حاجی راحت علی صاحب نے بتایا حضرت آپ لاک ڈاؤن سے پہلے آ چکے ہیں۔ ہاں 6 سال ہو گئے، اچھا تو مجھے یاد نہیں، مجھے تو حاجی صاحب نے 3-4 سال بتایا، لیکن 6 سال۔ لیکن میں اپنے ذہن میں یاد کر رہا تھا کہ ہاں 3-4 سال سے زیادہ ہی ہو گیا ہوگا، کیونکہ 3-4 سال کی بات مجھے بھی 3-4 سال کے حساب سے یاد ہونا چاہیے تھی۔ تو ہمیں صحیح فرما رہے ہیں آپ، 5-6 سال پہلے ہی آیا ہوں گا۔ تو 5-6 سال کے بعد میرا آنا ہوا ہے، اور میں نے جیسا آپ کو چھوڑ کے گیا تھا الحمدللہ ویسے ہی آپ کو پایا ہے۔ بہت اچھا سنتے ہیں آپ، ماشاءاللہ بہت اچھا سنتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں اس موسم میں بھی یہ لوگ اتنی محبت سے یہاں تشریف لائے۔ انشاءاللہ جیسا آپ سنیں گے اس سے اچھا انشاءاللہ سنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ پرسوں تک نہیں، برسوں تک یاد رکھیں گے۔ یہاں بھی جھومیں گے، مرنے کے بعد قبر میں جھومیں گے، قبر کے بعد میدان محشر میں جھومیں گے انشاءاللہ۔ یہ ائمہ حضرات علماء حفاظ قرآن یہاں تشریف رکھتے ہیں، سب قابل تکریم ہیں، قابل عزت ہیں، اللہ ان سبوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ نوجوانوں آج میری تقریر تمہارے لیے زیادہ ہے، بزرگوں کے لیے کم ہے، بچوں کے لیے ان سے کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قوم کا نوجوان بیدار ہو گیا وہ قوم بیدار ہو جاتی ہے، جس قوم کا نوجوان سو گیا وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ میرے نوجوانوں، قوم بزرگوں سے نہیں چلتی، قوم بچوں سے نہیں چلتی۔ بزرگ ہمارا آخر ہیں، بچے ہمارا مستقبل ہیں، لیکن جوان ہمارا پریزنٹ ہے، جوان ہمارا حال ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اگر حال پہ ہم نے نظر نہ کیا تو حال برا ہو جائے گا۔ حال دیکھیں آپ، حال اچھا ہونا چاہیے، حال سمجھتے پریزنٹ جو چل رہا ہے یہ اچھا ہونا چاہیے، یہ اچھا ہوگا امید ہے آنے والا زمانہ بھی اچھا ہوگا، ہے نا؟ نوجوانوں ابھی تمہارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، آنکھوں میں بھی بصارت زیادہ ہے، دماغ میں سوچنے کی چھمتا زیادہ ہے، بدن میں طاقت زیادہ ہے۔ اگر آپ ابھی سے چاہو تو اپنے آپ کو جنتی بنا سکتے ہو۔ جوانی ایک ایسی ہے کہ آدمی چاہے تو اپنے آپ کو جنتی بنا سکتا ہے۔ بڑھاپے میں آدمی عبادت کرتا ہے، لیکن جوانی کی عبادت افضل ہے بمقابل بڑھاپے کے۔ آپ پوری دنیا میں کہیں سے بھی فتویٰ لے آئیے، میں جو کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، بڑھاپے کی عبادت سے افضل ہے جوانی کی عبادت، اس لیے کہ جوانی میں اچھے سے قیام بھی ہو سکتا ہے، اچھے سے رکوع اور سجدہ بھی ہو سکتا ہے۔ جوانی میں گرمی کی برداشت بھی زیادہ، سردی کی برداشت بھی زیادہ، جوانی میں زیادہ دیر کھڑے ہو کر قیام بھی ہو سکتا ہے، لیکن بڑھاپے میں تو یہ سب نہیں ہو سکتا نا میرے بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب جوانی میں یہ سب چیز اچھے سے ہوں گی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی اچھے سے ہوگی۔ اگر ہمارے نوجوانوں نے سوچا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنا ان کا کام ہے جن کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سوچتے ہیں یہ تو مولویوں کا کام ہے مسجدوں میں نماز پڑھنا، ٹوپی اوڑھنا، یا تو مولویوں کا کام ہے، یہ جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں ان کا کام ہے۔ اور میرے نوجوانوں صحیح اگر پوچھو تو مسجدوں میں نماز پڑھنا تمہارا ہی کام ہے۔ دیکھیے بچوں پہ نماز فرض نہیں،
وہ جائیں تو سبحان اللہ، نہ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بوڑھے کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر بڑھاپا آ گیا، مسجد جانے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ چونکہ اگر بڑھاپا ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا پیر پھسل کے گر جاؤں گا، اندھیرا ہے رات میں دکھتا نہیں، بڑھاپے میں مسجد جانے میں پریشانی ہے، کوئی پکڑ کے لے جانے والا نہیں، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ گھر پڑھ سکتا ہے، مجبوری ہے۔ لیکن نوجوانوں، تمہارے لیے یہی حکم ہے کہ مسجدوں میں پڑھو۔ تم جوان، تمہارے لیے یہی حکم ہے کہ تم مسجدوں میں پڑھو گے، اور مسجدوں میں تم نوجوانوں صرف جمعہ کے دن دکھائی دیتے ہو، باقی ایک ہفتہ بالکل غائب ہے۔ یہ ایک ہفتہ صرف سفید داڑھی والے دو چار نظر آتے ہیں، دو چار داڑھی والے نظر آتے ہیں، اس کے بعد نوجوانوں تم نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ تم سوچتے ہو ہم تو جمعے والے ہیں، جب داڑھی سفید ہوگی تو ہم بھی مسجدوں میں جایا کریں گے چچا تایا دادا کی طرح۔ مگر نوجوان سن، گارنٹی ہے کہ تیری داڑھی سفید ہوگی کہ پہلے موت آئے گی؟ یا تو یقین کرو، یا تو یقین کرو کہ ہاں پہلے ہاں داڑھی سفید ہوگی مولانا، تو کوئی بات نہیں، چلو بعد میں چلے جائیے، حالانکہ اجازت جب بھی نہیں ہے۔ مگر چلو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اجازت جب بھی نہیں ہے، لیکن چلو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ مولانا ہم نے تو بال بڑھاپے میں سفید ہونا جب جائیں گے، ہے تو یقین کے ساتھ بتا۔ اگر تجھے پتا نہیں ہے کہ تیرا بڑھاپا آئے گا کہ جوانی میں تو چلا جائے گا، تو پھر انتظار کس چیز کا؟ پھر انتظار کس چیز کا؟ تقریر ذرا دل کے کان کھول کے سننا لوگوں۔ تم نے بہت موبائلوں میں مجھے سنا، آج لائیو سنیے، اور خدا کی قسم میں نے قسم کھائی ہے، میں بتا رہا ہوں، آج کل فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، میرا دل تڑپتا، دل روتا ہے، میں نے یہ قسم کھائی ہے، یا اللہ تو نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میرے نام پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ لوگ سننے کا، مولا یہ لوگ مجھے پسند کریں یا نہ کریں، بات وہ بتا کے جاؤں گا جو ان کے فائدے کی۔ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یار میری بات جم جائے، تقریر جم جائے، پھر اگلے سال بلائیں مجھے، نہیں یار، روزی رازق کے ہاتھ ہے، تم نہیں بلاؤ گے، بلانے والے ہزاروں لاکھوں پڑے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ 2024 تک مارچ اپریل مئی، ابھی 2011 مہینے پہلے کی تاریخیں لوگ نوٹ کرا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ کے اوپر ہے، جس کو جہاں چاہے بھیج دے، جہاں چاہے کھلائے پلائے۔ میرے بھائیوں، اگر موقع ملے ایک نیکی کیا کرنے کا کام، تو اس کو چھوڑو مت، اسے کر جاؤ۔ میں نے بھی پڑھا سوشل میڈیا پہ، فلسطین کی بچی کو، ایک بچی کو مار رہا تھا ظالم اسرائیلی فوجی، معلوم ہے اس بچی نے کیا کہا تھا؟ جلدی گولی چلا، مجھے جلدی مار، میں نے سنا ہے جنت میں کھانا پیٹ بھر کے ملتا ہے، میں نے سنا ہے جنت میں کھانا پیٹ بھر کے ملتا ہے۔ خدا کی قسم تمہیں پتہ نہیں ہے لوگوں، وہاں کا میڈیا ختم کر دیا گیا ہے، نیٹ کی سویدھا ختم کر دی گئی ہے، اصل حالات تمہارے سامنے نہیں ہے۔ اصل حالات کیا ہے؟ یہ جو گھاس ہے نا، گھاس جس کے تمہارے جانور کھاتے ہیں نا، یہ سوکھی روٹی پہ رکھ رکھ کے بانٹ بانٹ کے دی جا رہی ہے بچوں کو، اور تم ہو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میدان محشر میں یہ بچیاں تمہارا دامن ضرور پکڑیں گی، گلفام کا دعویٰ ہے، اگر یہ بات نہ ہو تو تم میدان محشر میں تم میرا دامن پکڑ لینا، کیوں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری صرف یہ ذمہ داری ہے کہ عثمان بھارتی کو بلا کر لچوا لو، تمہاری صرف یہ ذمہ داری ہے کہ تم بگی بات کھیل لو، تمہاری صرف یہ ذمہ داری ہے کہ تم گالیاں دے لو، تاش کھیل لو، شرابیں پی لو، جوا کھیل لو، سٹا کھیل لو، تمہاری صرف یہ ذمہ داری ہے کہ ڈی جے بجا لو، کہ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس بچی نے کہا تھا جلدی کو نہیں چلا، میں نے سنا کئی دن کے فاقے سے ہو، میرے بابا پتہ نہیں کس بم میں مارے گئے ہیں، جلدی گولی چلا، میں نے سنا ہے کہ جنت میں پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہے۔ ایک 7 سال کے بچے کو جو مارا گیا معلوم ہے، 7 سال کا بچہ اس کو مارا گیا، معلوم ہے کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا اے امت مسلمہ، ہمیں تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں، تمہاری مدد کی ضرورت ہے، خدا کی قسم اللہ کے یہاں جا کے تمہاری شکایت کروں گا۔ کیا جواب دو گے تم؟ ہے تمہارے پاس کوئی اس کا جواب؟ تمہیں ورلڈ کپ کے میچ دیکھنے سے فرصت نہیں، 6 گھنٹے کی پاریاں اپنے اپنے موبائلوں میں دیکھ لیتے ہو، تمہیں 6 گھنٹے دیکھنے کا ٹائم ہے؟ ارے قرآن پڑھ کے مسجد میں فلسطین کے
وہاں جا کر کے جنگ نہیں کر سکتے لیکن قرآن پڑھ کے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. اور دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. تم اتنے ہی کر لیتے یا اللہ تو ان بچیوں کی حفاظت فرما, یا اللہ تو پھر کوئی سردار سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہاں بھیج دے. بے شک یا اللہ قوم کی بچیوں کا یہ حال ہم سے دیکھا نہیں جاتا, پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بول کہ وہ اپنی قبر سے اٹھ کے آ جائے اور بچیوں کی حفاظت کرے. نوجوانوں تمہاری جوانی کس کام کی ہے؟ خالی اس لیے تمہیں دنیا میں اللہ نے بھیجا تھا. خدا کی قسم اللہ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بے شک کب تک تم اٹکلیاں کرو گے, کب تک تم رم رنگیلیاں کرو گے, ارے کب تک تم مزے لو گے, ارے کب تک تم گھومو گے, کب تک تم ناچ گانوں میں رہو گے, کب تک شراب و کباب میں رہو گے. ارے دنیا ہے کیا, عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن تو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں. خوب مفتی صاحب زندہ باد. کس بات پہ اٹکلیاں کر رہے ہو, کس بات پہ کود رہے ہو, کس بات پہ خوش ہو, کس بات پہ نازا ہو, مجھے بتا تو دو. ارے شداد کا باغ ارم نہ رہا, جی بے شک. ارے نمرود کا دبدبہ نہ رہا, جی ارے فرعون کی خدائی نہ رہی, ارے یزید کی ہنڈا گردی نہ رہی, ارے ہٹلر کا وہ جفاکشی نہ رہی, ہلاکو خان کی فوجیں نہ رہی, برکا خان کا دبدبہ نہ رہا. تیری تو اوقات کیا ہے؟ صحیح بات ہے, بہت اچھا ماشاءاللہ. تیری تو اوقات کیا ہے؟ ایک پانی میں رہنے والا مچھر تجھے کاٹ لے تو ڈاکٹر کہتا ہے ڈینگو بن گئے, اس کو بچانا میری مشکل میرے بس کی بات. اللہ تیری اوقات مچھر کے برابر نہیں ہے. اگر یقین نہ ہو تو دیکھ لو ہاسپٹل بھرے پڑے اور ڈاکٹر کہہ رہے مچھر کے کاٹنے سے ڈینگو ہوا ہے, اور ایسے ایسے ڈینگو چل رہے ہیں. اللہ کی قسم ایک ایک گاؤں جب 10 لاشیں اٹھے, 15 لاشیں اٹھے, میرے بھائیوں ایسے ایسے مر چل رہے ہیں. پھر تم نازا ہو, کس پر نازا ہو یہ تو بتاؤ. کہ تمہاری ذمہ داری نہیں تھی کہ اپنی مسجدوں کو آباد کر کے ان بیٹیوں کے لیے دعائیں کرتے تھے؟ تمہارا صرف یہی کام تھا کہ پوری رات فیس بک پہ لگے رہے. تم سے سوال ہوگا, خدا کی قسم سوال ہوگا. یہ جملہ آج میں بول کے جی بے شک. سوال ہونا ہے, سوال سب سے ہوگا, اس لیے ہم یہ بات بول رہے ہیں. ہم سے بھی سوال ہوگا, ہم بول کے جا رہے ہیں. باقی تمہارے سوال ہونا ہے. معلوم ہے 3 بچیوں کے میں نے پڑھا یار میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایک بچی کو ظالم دڑا کے مارے, اس کی ویڈیو بنا رہے. میری ماں بہنیں جملے کو ذرا غور سے سنیں. دڑا کے مار رہے, اس کی ویڈیو بنا رہے. معلوم اس نے کیا جملہ بولا تھا؟ عمر مشکل سے 6 یا 7 سال کی تھی اس بچے کی. اس نے کہا میری ویڈیو نہ بناؤ, اس وقت میرے اوپر حجاب نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ. وہ زمین ہے, وہاں سے کوئی ٹک ٹاکر نہیں نکلتی ہے. وہ زمین ہے, وہاں کی کوئی ناچنے والی نہیں نکلتی ہے. خدا کی قسم ان کی مائیں, ان کے باپ ان کے سامنے شہید ہوئے ہیں, پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. وہ زمین ہے, سمجھ رہے ہیں؟ وہ زمین ہے. لوگوں تمہاری کچھ ذمہ داری ہے, ہوش کے ناخن لو. وہ دن دور نہیں کہ یہ آگ تمہارے گھروں تک آ جائے. ہوش کے ناخن لو. اب یہ نہ کہو کہ حالات بہت خراب ہیں, کیا کریں. حالات کرو نہ رو لوگو, حالات کرو نہ رو. حالات بنانا پڑتے ہیں, حالات بنانا پڑتے ہیں. بے شک بے شک. جب محمد الرسول اللہ تشریف لائے, دنیا کی کائنات میں ساری مخلوقات میں اللہ کی نظر میں محمد الرسول اللہ سے زیادہ محبوب کوئی ہے ہی نہیں. اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دو, کوئی ہے؟ نبیوں میں ان جیسا محبوب کوئی نہیں, رسولوں میں ان جیسا محبوب کوئی نہیں, نبیوں میں ان جیسا محبوب کوئی نہیں, رسولوں میں ان سے پیارا کوئی نہیں. جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو حالات بنے ہوئے نہیں تھے, حالات انہیں بنانا پڑے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا میرا محبوب جا رہا, محبوب تو ٹینشن نہ لے, حالات میں بناؤں گا تیرے لیے. محبوب تو ٹینشن مان رہا نا, میں حالات بنا دوں گا. مکہ کے لوگوں کو تیرے لیے دوست بنا دوں گا, لیکن نہیں. مذہب اسلام مسلک اعلیٰ حضرت عظمت سرکار مدینہ مفتی محمد رضا قادری صاحب.
اللہ کرے شاید آج کی تقریر سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں. لوگوں تمہارے ہاں 7 جنم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, تمہارے ہاں 7 جنم کا تصور نہیں ہے, صرف ایک جنم, صرف ایک جنم ہے, اس کے علاوہ ایک سانس نہیں ہے. ارے جنم تو جنم, اللہ فرماتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. ارے وہ دوسرے مذہب ہے جہاں 7 جنموں کا تصور ہے, تیرے ہاں تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. ناز کس بات کا میرے بھائی, پھر ناز کس بات کا ہے مجھے بتاؤ تو, ناز کس بات کا ہے مجھے بتاؤ. آج ہماری حالت یہ ہے, اگر ہمارے گھر میں کسی کی شادی ہو نا تو پورے گھر والے, پورے خاندان والے, پوری رشتہ داری شادی کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. بولو بھائی لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں؟ حد یہ ہے کہ 300 کارڈ بٹے, جہاں جہاں کارڈ گیا وہاں وہاں تیاری, جہاں جہاں کارڈ گیا وہاں وہاں تیاری. کسی نے جوڑا بنایا, کسی نے جوتا بنایا, کسی نے دوپٹہ بنایا, کسی نے اپنا سوٹ بنایا, کسی نے اپنا جو ہے ٹوپی خریدا, کسی نے اپنی گاڑی کو سنوارا, کسی نے اپنی کاپی دیکھی نوٹے کی کہ وہاں جا کر کے مجھے کارڈ واپس کرنا ہے. مجھے بتاؤ, ایک شادی ہے تیاری میں پوری لابی جٹی ہوئی ہے, ایک شادی ہے تیاری میں پورا خاندان جٹا ہے, ایک شادی ہے تیاری میں پورا دوستوں کی لابی جٹ گئی, ایک شادی ہے پوری رشتہ داری کے لوگ تیاری میں جٹ گئے. میں نے پوچھا بتاؤ, جو شادی کی تیاری کر رہے ہو کہ یقین ہے یہ شادی ہوگی یا کینسل ہو جائے گی؟ تو جواب دیا مولانا کینسل کی تو بات یہ ہے, ہم نے باراتیں بھی لوٹتی ہوئی دیکھی ہے. کیوں بھائی لوٹتی ہیں کہ نہیں باراتیں بھی لوٹتی ہیں؟ میں نے کہا یقین کسی کو کہ 100% ہوگی تو پوری دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 100% ہوگی. رکھ دی ہے لیکن 100% ہوگی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. کیا پتا معاملہ نہ بن پائے, بارات لوٹ جائے. ہم نے تو یہاں تک دیکھا نکاح پڑھانے لگا, نکاح خام, مہر پہ جھگڑے ہو گئے, بارات لوٹ گئی. جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہے نا. یہ پہلے بلیرو سے نیچے نہیں بیٹھتا تو وہ مہروں پہ 5 لاکھ سے نیچے نہیں بیٹھتا ہے. جہالت ہے یہ, ہنسنے کی نہیں بات سمجھنے کی ہے. یہ یہاں کیا کوئی مقابلے ہو رہے ہیں, کبڈیاں ہو رہی ہیں, یہاں کوئی کشتیاں ہو رہی ہیں کہ آج تو نہیں مانے گا کل میں ہوں. تو بیٹی بھی آنے کے لیے جا رہا, بیٹا بھی آنے کے لیے جا رہا, یا یہاں پر تو جو ہے اپنی اتھارٹی دکھا رہا. تو میرے نبی نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو, جتنے میں آسانی ہو جائے اتنے میں نکاح ہو جانا چاہیے. 5 لاکھ مانگ رہے ہیں, کیوں مانگ رہے ہو بھائی 5 لاکھ, کس بات پہ؟ مہر جو ہے لڑکے کے حسب حیثیت, اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکا جو ہے کماتا ہے لاکھوں تو مہر مانگ رہا 5,000, نہیں, اپنے حسب حیثیت. اگر لڑکا 500 کماتا ہے روز کے تو اس کے حساب سے مہر, 5,000 روز کے کماتا اس کے حساب سے, ٹھیک ہے. لیکن جھگڑے نہیں ہونا چاہیے مہروں کے اوپر کہ ساتھ اتنے مہر, اتنے مہر, اتنے مہر, نہیں. خوشی سے یہ سودا ہو جانا چاہیے, خاموشی کے ساتھ. مجھے بتاؤ کہ شادی کے تمہیں یقین نہیں, تب بھی پوری لوبی اس کی تیاری میں لگ گئی. لیکن جس موت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. اللہ فرماتا یہ بتاؤ اس مرنے کی تیاری کب ہوگی؟ جس موت میں ایسا یقین ہے کہ اگر کوئی سورج کو جھٹلائے تو چل سکتا ہے, چاند کو جھٹلائے تو چل سکتا ہے, زمین کو جھٹلائے تو چل سکتا ہے, آسمان کو جھٹلائے تو چل سکتا ہے, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ موت کو جھٹلا دیا جائے تو خدا کی قسم قرآن میں اللہ نے 3 جگہ صراحتاً فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, پھر اللہ نے 70 پارے میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, پھر اللہ نے 21 پارے میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, چکھنا ہے, چکھنا ہے, چکھنا ہے. آج تک نہ کوئی بچا ہے, قیامت تک نہ کوئی بچے گا. جب موت کا اتنا یقین ہے کہ فرشتہ کسی کے گھر آ کے واپس جاتا نہیں تو پھر اس کی تیاری پہلے کر, شادی کی تیاری بعد. جس کا یقین زیادہ ہے اس کی تیاری پہلے ہونا چاہیے, شادی کی تیاری. اور ایک بات اور سن لیں موت کے بارے میں, اگر موت کا وقت آ گیا تو تم چاہے 1 کروڑ روپے خرچ کر دیو, 1 کروڑ, 1 سیکنڈ کی زندگی نہیں بڑھا سکتے. ادھر سے آواز نہیں آنا چاہیے, کسی کو نکلنا تو خاموشی سے اپنی موٹر سائیکل میں چابی مارو اور نکل جائے. مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی, اسی لیے کہ لاکھوں ہزاروں لوگ روز مجھے سن رہے ہیں. جسے سننا پیار سے کھڑا رہے, بیٹھے رہے, سنتا رہے, جسے جانا چپکے سے چلا جائے. کچھ لوگ جلسہ سننے آتے ہیں, کچھ لوگ جلسہ بگاڑنے آتے ہیں.
समझ रहे हैं आप? तो बिगाड़ने वालों की जरूरत नहीं, सुनने वालों की जरूरत। तकरीरें मुझे इतनी याद है कि मुझे आज तक खुद नहीं पता कि मुझे कितनी तकरीरें याद है। ये मत सुनना कि मौलाना कर कौन सी नहीं, मैं कर वो रहा हूँ। मरीज को जो मर्ज है वही दवा दे, इसी का नाम हकीम है। ऐसा नहीं है कि हर मर्द में लाल पीली नीली गोली चल रही है, हर मर्द में लाल पीली नीली, हर मर्द में लाल पीली में झोला छाप नहीं हूँ, मैं डिग्री छाप हूँ। आ रही है नहीं आ रही है? हर मर्द में लाल पीली, क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं ना, मुझे मालूम है ये क्यों आए हैं, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ ये क्यों आए हैं। मैं हूँ वही वाला ओरिजिनल हूँ, मैं हूँ वही वाला ओरिजिनल हूँ, मगर दवा वो दूंगा जिसकी जरूरत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये मत सोचिएगा कि तकरीरें मुझे इतनी याद है कि मुझे खुद नहीं याद है कि कितनी याद है। जिस टॉपिक पे आप चला दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तकरीर। अच्छा लग रहा, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे भाई? मौत सुनिए आप, मौत अगर आई तो दुनिया की ताकत इधर से इधर हो जाए, लेकिन एक लम्हा भी इधर से उधर नहीं कर सकते। बहुत से लोगों में ये चीज फैली हुई है और गांव में ये जिक्र होते हैं कि वो फला जगह इंतकाल हो गया था, जनाजा जब तैयार किया, गुस्ल दे दिया और कफन पहना दिया तो वो जिंदा हो गया। झूठ, गलत है। मर गया तो मर गया,